چمک اٹھا جو ستارہ تیرے مقدر کا، حبش سے تجھ کو اٹھا کر حجاز میں لایا۔ ہوئی اسی سے تیرے غم کدے کی آبادی، تیری غلامی کے صدقے ہزار آزادی۔ وہ آستاں نہ چھٹا تجھ سے ایک دم کے لیے، کسی کے شوق میں تو نے مزے ستم کے لیے۔ جفا جو عشق میں ہوتی ہے وہ جفا ہی نہیں، ستم نہ ہو تو محبت میں کچھ مزہ ہی نہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جلیل القدر صحابی حضرت بلال بن رباح رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پیدائش مکہ شہر میں ہوئی تھی، جہاں ان کا تعلق حبشی غلاموں کے ایک خاندان میں سے تھا۔ سرداران قریش میں سے ایک نامور شخصیت امیہ بن خلف کے یہ غلام تھے۔ اس دور میں غلاموں کی جو زندگی ہوا کرتی تھی، ویسے ہی زندگی یہ بھی گزار رہے تھے، شب و روز بلا چوں چرا کیے اپنے آقا کی خدمت اور اس کے لیے محنت و مشقت، اور بس یہی ان کی زندگی تھی۔ انہی دنوں میں مکہ شہر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بعثت کے چرچے ہونے لگے۔ تب سرداران قریش آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی باتوں کا مذاق اڑایا کرتے، خوب تماشا بنایا کرتے، اور ان بیہودہ حرکات میں بلال کا آقا امیہ بن خلف سب ہی سے پیش ہوا کرتا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں نازیبا الفاظ کا استعمال اور اخلاق سے گرے ہوئے کلمات، یہی امیہ کا روز کا معمول تھا۔ اس حوالے سے ایک عجیب و غریب بات جو ان دنوں بلال نہایت شدت کے ساتھ محسوس کیا کرتے تھے، وہ یہ کہ ان کا آقا امیہ بن خلف نیز اس کے ہمنوا رؤسائے قریش رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا خوب مذاق بھی اڑایا کرتے تھے، لیکن ساتھ ہی ساتھ وہ اکثر و بیشتر آپس میں ایک دوسرے کو مخاطب کرتے ہوئے یوں بھی کہا کرتے تھے کہ بخدا ہم نے کبھی محمد کو جھوٹ بولتے ہوئے نہیں سنا، خیانت کرتے ہوئے نہیں دیکھا، غداری، بے وفائی اور وعدہ خلافی کرتے ہوئے نہیں پایا۔ تب بلال کو بڑی حیرت ہوتی تھی کہ یہ لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مذاق بھی اڑاتے ہیں، جھٹلاتے بھی ہیں، بیہودہ گوئی بھی کرتے ہیں، ایذا بھی پہنچاتے ہیں، لیکن باہم ہمیشہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اعلیٰ اخلاق و کردار کی خوب تعریف بھی کیا کرتے ہیں۔ یہ تو بڑا ہی عجیب معاملہ تھا۔ رفتہ رفتہ بلال کے دل میں یہ خواہش پیدا ہونے لگی کہ کسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ملاقات کی جائے اور ان کی گفتگو براہ راست سنی جائے۔ چنانچہ ایک روز موقع پا کر بلال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ملاقات ہوئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مبارک گفتگو سنی، جس پر بلال انتہائی متاثر ہوئے اور دعوت حق پر لبیک کہتے ہوئے مسلمان ہو گئے۔ دین اسلام قبول کرنے والوں کو جن شدید ترین مشکلات سے دوچار ہونا پڑتا تھا، وہی مشکلات حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے بھی آ کھڑی ہوئیں۔ سرداران قریش کی طرف سے تکالیف اور ایذا رسانیوں کا لامتناہی سلسلہ تھا، چنانچہ کبھی ان کی پشت ننگی کر کے دہکتے ہوئے انگاروں پر لٹا دیا جاتا، کبھی شدید گرمی میں تپتی ہوئی ریت پر لٹا کر سینے پر بھاری پتھر رکھ دیا جاتا تاکہ حرکت نہ کر سکیں، کبھی پاؤں میں رسیاں ڈال کر دن بھر مکہ کی پتھریلی اور آگ اگلتی ہوئی گلیوں میں گھسیٹا جاتا، لیکن ظلم و ستم اور وحشیت و بربریت کے اس تمام تر سلسلے کے باوجود بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پائے استقامت میں کبھی لغزش نہ آئی۔ وحشت و بربریت کے اس لامتناہی سلسلے کے دوران شدت تکلیف کی وجہ سے اکثر ان پر غشی طاری ہو جایا کرتی تھی، اور جب وہ ذرا ہوش میں آتے تو ان کی زبان پر احد احد کا ورد جاری ہو جاتا، یعنی اللہ ایک ہے، اللہ ایک ہے۔
ایک روز اسی طرح شدید گرمی کے دنوں میں تپتی دوپہر میں جب بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے آقا امیہ بن خلف نے انہیں جھلسا دینے والی ریت پر لٹا رکھا تھا اور ایذا رسانی کا وہی پرانا سلسلہ جاری تھا کہ اسی دوران اتفاقاً وہاں سے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا گزر ہوا۔ انہوں نے جب یہ دردناک منظر دیکھا تو ان کے اٹھتے ہوئے قدم اسی جگہ رک گئے اور پھر انہوں نے امیہ اور اس کے ساتھیوں کو بآواز بلند مخاطب کرتے ہوئے کہا، کیا تم مار ڈالو گے اس شخص کو محض اس وجہ سے کہ یہ یوں کہتا ہے کہ میرا رب اللہ ہے؟ اس کے بعد امیہ کی طرف متوجہ ہوتے ہوئے یوں کہا، اے امیہ، تم اس کی قیمت سے بھی زیادہ رقم مجھ سے وصول کر لو اور اسے آزاد کر دو۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف سے اس پیشکش کو امیہ نے اپنے لیے بڑی خوش قسمتی سمجھا کہ اس طرح اس کی عزت بچ گئی۔ مزید یہ کہ وہ سبھی رؤسائے قریش تھے ہی تجارت پیشہ ور لوگ، اس وجہ سے ہمیشہ اسی فکر میں رہا کرتے تھے کہ کس طرح زیادہ سے زیادہ منافع کمایا جائے، اور بس یہی ان کا مشغلہ اور ان کا مطلوب و مقصود تھا۔ چنانچہ اس نے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اس پیشکش کو فوراً ہی قبول کر لیا، اور تب حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بلا تاخیر فوری طور پر منہ مانگی قیمت امیہ کو ادا کی اور بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس سے خرید لیا، اور پھر اسی وقت کھڑے کھڑے امیہ اور اس کے ساتھیوں کے سامنے ہی بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آزاد بھی کر دیا۔ پھر یہ دونوں وہاں سے چل دیے۔